بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتا ہوں تم ابھی دکھ میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس آزمائش و تنگی میں صبر کرنے کے بجائے اللہ سے شکوے شکایتوں پر اتر آؤ۔ لاکھوں نعمتوں اور رحمتوں کے حقدار ہوتے ہوئے بھی ان سے منہ موڑ کر بس آج کی آزمائش پر نوح کنا ہو۔ کروڑوں سکون و اطمینان بری وجوہات کو چھوڑ کر بے سکونی کو خود میں جگہ دو اور پھر چیخ چیخ کر یہ اعلان کرو کہ میں غمزدہ ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں بے بس ہوں، مجھ پر ترس کھایا جائے۔ آپ ایک بات جان لیں، یہ جو ارد گرد لوگ موجود ہیں نا، سارے اپنے اندر بہت بڑے بڑے غم چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی کہانی تم سے مختلف سہی، لیکن غم سب کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تم تو ایک مکمل انسان ہو، تو کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ تم دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہو، اسے اپنی زبان سے کسی سے کہہ سکتے ہو، کیا یہ سب اس کی کرم نوازی نہیں ہے تم پر؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ بولنے والے کیا جانے بے زبانوں کے دکھ، سننے والے کیا جانے کانوں سے بہروں کی اذیت، اور بینائی والے کیا جانے اندھی آنکھوں کا روگ، کہ ہر سو تاریکی ہی تاریکی دکھتی ہے، چاہے اجالا ہو یا گپ اندھیرا۔ ہاتھوں والے کیا جانے بن ہاتھوں کے دعا مانگنا، اور سب سے بڑھ کر یہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے کیا جانے معذوری کی اذیت۔ ہنسنے والے کیا جانے بے بسی کی کیفیت، اور ابھی بھی تم ناشکرے ہو۔ بس یہ یاد رکھو، یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت بہترین رہائش اور لافانی ہے۔ دنیا کے لیے زاد راہ سمیٹتے سمیٹتے آخرت کو مت بھولنا، کیونکہ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے۔ یہ زندگی تو اس تک پہنچنے کے لیے ایک کانٹوں سے بھری پگڈنڈی ہے، بس اب خود کو ان کانٹوں سے بچائے ہوئے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تک جاؤ تو اپنے رب سے مدد کی بھیک مانگو، صبر کرو اور پھر سے اٹھ کر چلنے لگو، لیکن وہیں رک کر نا امیدی اور مایوسی کو خود میں جگہ نہ دو، اس لیے کہ نا امید وہ ہوتا ہے جسے اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا، جس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر جو انسان مومن ہی نہیں ہوتا وہ نا امید ہوتا ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہے، وہ بہت غفور الرحیم ذات ہے، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔